بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرا نام فضیلہ صابر ہے۔ میں اس وقت امریکہ کی ریاست نیوڈا کے محکمہ ہوم لینڈ سیکورٹی میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ہوں۔ پاکستان میں میرا تعلق ضلع اوکاڑا کے نواحی گاؤں سے تھا۔ میری والدہ مجھے جنم دیتے وقت فوت ہو گئی تھی۔ جبکہ میں 6 سال کی عمر کو پہنچی تو میرے والد صاحب کا بھی انتقال ہو گیا۔ جب میرے والد محترم فوت ہوئے تو میرا بڑا بھائی 11-12 سال کا تھا، اور یقین کریں میرے بھائی نے مجھے یتیمنی کا احساس نہیں ہونے دیا۔ میرے بھائی نے والد صاحب کے انتقال کے بعد خود پڑھائی چھوڑ دی اور میری تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا۔ والدین کی وفات کے بعد ہم بالکل یتیم ہو گئے تو 10-12 دن پھپھو نے ہمیں کھانا پینا دیا اور اپنے گھر میں رکھا۔ میں چونکہ فقط 6 سال کی بچی تھی، ایک دن میں نے بستر پر ہی چھوٹا کر دیا تو پھپھو نے پہلے میرے بھائی سے سارا بستر اور چارپائی دھلوائی اور بعد میں ہماری کفالت کرنے سے انکار کر دیا۔ ہمیں گھر سے نکال دیا۔ میرا بھائی مجھے لے کر خالہ کی دہلیز پر چلا گیا۔ خالہ نے ہمیں رکھنے کی حامی تو بھر لی، مگر خالو نہ مانے تو مجبوراً خالہ کو بھی اپنا فیصلہ واپس لینا پڑا۔ اب ہمارے پاس اور کوئی سہارا نہیں تھا تو میرا بھائی مجھے لے کر اپنے گھر واپس آ گیا۔ میرے بھائی نے دکان سے بیسن ادھار لیا، آلو چنے لیے، گھی لیا اور گھر آ کر جیسے تیسے سموسے بنا کر رکھ دیے۔ صبح نماز فجر کے وقت اٹھ کر آگ جلائی، سموسے تلے اور سکول جانے کے ٹائم پر تھال میں سجا کر سموسے اور چٹنی سر پر رکھے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا اور سکول چل دیا۔ میں سارا دن سکول میں پڑھتی رہی۔ میرا بھائی سکول باہر سٹاپ پر بیٹھا سموسے بیچتا رہا۔ جب بچوں کو 15 منٹ کے لیے بریک ہوئی تو میرے بھائی کے تقریباً سارے سموسے بک گئے۔ صرف 6 سموسے میرے بھائی نے اپنے اور میرے لیے بچا کر رکھ لیے، جو کہ چھٹی کے بعد اور رات کے وقت روٹی کھانے کی جگہ پر استعمال ہوئے۔ میں چونکہ ابھی فقط دوسری جماعت تھی، جبکہ میرا بھائی 11-12 سال کا تھا، اسی لیے روٹی ہانڈی بنانا ہمارے لیے ممکن نہ تھا۔ مجھے سمجھ تھی، پھر بھی میرا بھائی اتوار والے دن میرے لیے روٹی سالن یا چاول بنانے کی کوشش کرتا، گو کہ وہ زیادہ تر خراب ہو جاتے، کھانے کے بھی قابل نہ رہتے، مگر پھر بھی میرا بھائی میری خاطر یہ کوشش ضرور کرتا۔ وقت گزرتا رہا۔ جب میرا بھائی میری خاطر محنت کرتا رہا، میں پڑھتی رہی۔ سموسے بیچ کر ہم اپنی بھوک مٹاتے رہے، جیسے تیسے زندگی بسر کرتے رہے۔ سال بعد زمینوں کا ٹھیکہ بھی مل جاتا، جسے میرا بھائی میری تعلیم اور شادی پر خرچ کرنے کی خاطر محفوظ کر لیتا۔ زمین ٹھیکے پر دینا بند کر دی اور خود کاشت کرنے لگا۔ اب میرا بھائی صبح صبح مجھے سکول چھوڑتا اور واپس آ کر اپنی کھیتی باڑی کے کام نپٹاتا۔ دوپہر میں سموسے بنا کر سکول کے ٹائم سموسے بیچتا اور چھٹی ٹائم مجھے ساتھ لے کر واپس آ جاتا۔ اب میں کھانا بنانا سیکھ چکی تھی، جیسے تیسے بنتا میں کھانا بناتی اور میرا بھائی کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر آرام کرتا۔ سیکنڈ ٹائم کو مجھے ٹیوشن پر چھوڑ کر اپنے زمینداری کے کام نپٹانے لگتا اور شام کے بعد اپنے کاموں سے فارغ ہو کر مجھے ساتھ لیے ہوئے واپس آ جاتا۔ گھر آ کر کھانا کھاتے، تھوڑی دیر ہم بہن بھائی آپس میں گفتگو کرتے، جس کا زیادہ تر موضوع میری پڑھائی اور میرا مستقبل ہوتا۔ میں نے پڑھائی میں بہت محنت کی، یہاں تک میری ٹیچر کی گائیڈ کرنے پر میں نے اول اے لیول کا امتحان پاس کر لیا۔ مجھے اسکالرشپ پر امریکہ کی بہترین یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا۔ میرے اخراجات پورے کرنے کی خاطر میرے بھائی نے اپنی ساری زمین بیچ دی اور مجھے تعلیم دلوانے کی خاطر اسکالرشپ پر امریکہ بھیج دیا اور مینجمنٹ کی ڈگری حاصل کی۔ اور میری محنت اور قابلیت کو دیکھتے ہوئے مجھے امریکہ میں ہی ہوم لینڈ سیکورٹی مینجمنٹ میں ملازمت کی آفر دی گئی، جو میں نے بخوشی قبول کر لی۔ البتہ جیسے ہی میں نے ملازمت شروع کی، میرا رابطہ بھائی سے بہت کم ہو گیا، یہاں تک کہ میرے بھائی نے
مجھے اپنی شادی کے متعلق بتایا تو بھائی کی شادی پر جانا درکنار مجھے تو بھائی کی شادی والی تاریخ بھی یاد نہ رہی۔ اس باوجود میں میرے بھائی نے مجھ سے کوئی شکوہ نہ کیا اور مجھے ترقی کی دعائیں دیتا رہا، یہاں تک کہ میں نے اپنی سوسائٹی میں رہنے والی پاکستانی فیملی کے لڑکے طلال سے شادی کر لی۔ طلال کا تعلق فیصل آباد سے تھا۔ میں نے شادی کے لیے بھائی سے پوچھا تک نہ، بلکہ شادی کے بعد بھی بھائی کو بتانا گوارا نہ کیا۔ شادی کے بعد میں طلال کے ساتھ فیصل آباد اسی کے گھر گئی تو اچانک اسے کچھ پیسوں کی ضرورت پڑ گئی۔ میں نے اس کو کہا امریکہ سے منگوا لیتے ہیں، مگر اس نے مجھے میرے بھائی سے گھر میں حصہ لینے کا کہا تو میں طلال کی باتوں میں آ کر بھائی کے گھر کو بیچ گئی۔ میں نے دیکھا میرا بھائی سائیکل پر رکھے ٹوکرے میں سموسے سجائے بیچنے جا رہا ہے۔ میرا بھائی تو مجھے نہ پہچان سکا کیونکہ میری کامیابیوں نے مجھے بدل دیا تھا، مگر میں نے بھائی کو پہلی نظر میں ہی پہچان لیا۔ جب میں نے اپنا تعارف دیا تو میرا بھائی مجھے گلے لگا کر سسکنے لگا، مگر پہلی بار مجھے بھائی کو بھائی کہتے ہوئے شرم آنے لگی، کیونکہ میرا تعلق اب ایلیٹ کلاس سے تھا۔ اگر مجھے گھر سے حصہ نہ لینا ہوتا تو شاید میں اپنے سگے بھائی کو بھائی ماننے سے انکار کر دیتی۔ مجھے میرے بھائی کے جسم سے پسینے کی بدبو آنے لگی، یہاں تک کہ میں نے سانس روک کر بھائی کو دھکا دیتے ہوئے خود سے الگ کیا، اور پھر جب اپنے شوہر کا تعارف دیا تو میرے بھائی کی آنکھوں میں بھی حیرت اتر آئی اور وہ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ جب بھائی کے حواس بحال ہوئے تو مجھے اور میرے شوہر کو گھر لے گیا، مجھے اپنی بیوی اور بیٹے سے ملوایا۔ جب میرا بھتیجا اپنے معصوم ہاتھوں سے میرے لیے سٹیل کے گلاس میں کولڈ ڈرنک لے آیا تو میرا دل سٹیل کے گلاس کو دیکھ کر اتنا خراب ہوا کہ مجھے الٹی آ گئی۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ میرے بھائی کے گھر میں سب سے قیمتی برتن وہ سٹیل کا گلاس تھا، ورنہ میری بھابھی خود مٹی کے برتن بنا کر گھر میں استعمال کرتی تھی۔ گزرے ہوئے کل تک اسی گھر کے در و دیوار سے مجھے محبت تھی۔ میرے بھائی نے مجھے شہزادیوں کی طرح اس گھر میں رکھا تھا۔ امریکہ جانے سے پہلے میرے لیے یہ گھر نہیں محل تھا، مگر آج مجھے اسی گھر سے گھٹن آ رہی تھی۔ البتہ میرے کمرے میں میری چارپائی پر بہترین بستر لگایا ہوا تھا، اور میرا بھائی ہر وقت ہر حال میں میرا بیڈ اور بستر ٹھیک رکھتا تھا تاکہ کسی بھی وقت میری بہن آئے تو اسے آرام کرنے کے لیے انتظار نہ کرنا پڑے۔ جب میں سوئی ہوئی تو میرا شوہر میری کیفیت سمجھ گیا۔ اس نے فوراً میری بھائی سے مدعے کی بات کی، گھر میں سے میرا حصہ الگ کرنے کا کہا۔ میرے شوہر کی بات سن کر میرا بھائی طیش میں آ گیا اور کہا کہ میں نے اپنا سب کچھ بہن پر قربان کر دیا، تم کون ہوتے ہو گھر سے حصہ مانگنے والے؟ اور ساتھ ہی بڑے مان سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ میری بہن کو میری مجبوریوں کا پتہ ہے، وہ کبھی بھی مجھے گھر سے بے گھر نہیں کر دے گی۔ میرے بھائی کی آنکھوں میں میرے لیے مان تھا، جو میں نے یہ کہتے ہوئے توڑ دیا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ ہوں اور اپنا حق لینے آئی ہوں۔ میرے بھائی نے مجھے صاف صاف کہا کہ میں نے ساری زمین بیچ کر تمہاری پڑھائی پر لگا دی، اب گھر میں تمہارا کوئی حق نہیں۔ تو میں واپس آ گئی اور اپنے شوہر کے کہنے پر بھائی پر بٹوارہ کا کیس کر دیا۔ مل ملاپ کر کے ہم نے جلد فیصلہ کروا لیا، کیونکہ پاکستانی قانون میں امریکی نژاد کے سامنے پاکستانی لوگوں کے اوقات آوارہ کتوں سے بھی کم تھی۔ پولیس کی مدد سے گھر خالی کروا کر بیچ دیا، اپنا حصہ وصول کیا، باقی پیسے بھائی کو دیے اور امریکہ واپس آ گئے۔ امریکہ آ کر میں اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹی سے نوازا، جبکہ دوسری طرف میرا بھائی، جسے میں نے گھر سے بے گھر کر دیا تھا، وہ کرائے کے گھر میں رہائش پذیر تھا۔ اس کے بیٹے کو کینسر ہو گیا۔ بھائی کے پاس تو 2 وقت کھانے کے پیسے مشکل سے بنتے تھے کہ جا کے کرایہ دے پاتا اور بچے کا علاج کروا پاتا۔ میرے بھتیجے کی تکلیف بڑھ گئی اور علاج کے لیے پیسے بھی نہ رہے۔ دوسری طرف سے 3 ماہ سے گھر کا کرایہ ادا نہ کر سکنے کی وجہ سے میرے بھائی کو مالک مکان نے مکان سے باہر نکال دیا۔ میرے بھائی باقی سب کچھ
برداشت کر گیا مگر اپنے بیٹے کی تکلیف برداشت نہ کر سکا۔ میرے بھائی نے اپنی بیوی کو اس کی رضامندی سے طلاق دے دی۔ میرے بھتیجے کا کینسر پھٹ گیا بلکہ زخم بیرونی جلد پر بن گیا اور اس میں کیڑے پڑ گئے۔ میرے بھائی کے پاس علاج کے لیے پیسے بالکل نہ تھے۔ بقول لوگوں کے میرا بھتیجا جب کیڑوں کے کاٹنے کی تکلیف برداشت نہ کر سکتا اور روتا تو میرا بھائی میرے بھتیجے کے زخم میں پٹرول ڈال دیتا جس طرح کتوں کے زخموں میں ڈالا جاتا ہے۔ جب بھتیجے کا زخم پھیلتا ہی گیا تو میرا بھائی اپنے بیٹے کو سسک سسک کر مرتا دیکھ نہ سکا اور خود اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا، خود گرفتاری دے دی اور آج کل جیل میں ہے، جبکہ دوسری طرف میری بیٹی کو بھی کینسر ہو چکا ہے۔ کچھ نسوانی مسائل کی وجہ سے میری اولاد بھی مزید نہیں ہو سکتی۔ میرے پاس پیسہ بھی ہے، گھر بار بھی ہے، بیٹی کا علاج بھی چل رہا ہے، مگر میری بیٹی کا بچنا ناممکن ہے۔ اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ میرا بھائی کس تکلیف سے گزر رہا ہوگا۔ میرے بھائی نے تو بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا تھا، مگر مجھ سے لکھی تقدیر سے آتی ہوئی بیٹی کی موت بھی نہیں دیکھی جا رہی۔ بیٹی کی تکلیف نے مجھے دماغی مریض بنا دیا ہے۔ مجھے جاب سے کچھ عرصہ کے لیے فارغ کر دیا گیا ہے اور سائیکٹرسٹ کے پاس علاج چل رہا ہے۔ میں آج بھائی سے معافی مانگنا چاہتی ہوں، مگر اپنی بیٹی کو اس حالت میں چھوڑ کر پاکستان بھی نہیں جا سکتی۔ البتہ میں پاکستانی بہنوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتی ہوں کہ خدا کے لیے اپنے بھائیوں کی قربانیوں کا احساس کریں۔ انہیں بے شک اچھا صلہ نہ دیں، مگر ان پر میری طرح ظلم نہ کریں۔ میں فضیلہ صابر گارنٹی سے کہتی رہی ہوں کہ اگر آپ مالی حالات میں بھائی سے زیادہ مضبوط اور آپ ہفتے میں ایک بار ملاقات کر کے یا صرف فون پر بھائی کے حالات پوچھ لیں اور ساتھ کہہ دیں کہ آپ ہر ضرورت میں بھائی کے ساتھ ہیں، تو آپ کا بھائی کبھی خود کو کمزور محسوس نہیں کرے گا، بلکہ خود کو خوش قسمت اور امیر ترین شخص سمجھے گا۔ اپنے بچوں اور بیوی کو